بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاؤنج میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ ہمارے سینئر پروڈیوسر کی خواہش تھی کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہیومینٹی یا انسانیت ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی شاید اس ٹاپک کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس وقت ہے، ہمیں کیا پوری دنیا کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو شاید بولتے تو ہم بہت کچھ ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، مگر بظاہر ہمیں انسان نظر نہیں آتے۔ ایک دفعہ میرے ایک ٹیچر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان وہ نہیں جو شکل و صورت سے انسان نظر آئے، انسان وہ ہے جو کردار سے انسان ہو۔ تو شکل و صورت سے تو بہت سارے درندے انسانی روپ میں یا انسانی بہروپ میں یا انسانی شکل و صورت میں ہمیں اطراف میں نظر آتے ہیں، مگر اصل انسان ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ اور چونکہ اصل انسان ڈھونڈنا مشکل ہے، کہیں کہیں کوئی مل جاتا ہے انسان، اسی حوالے سے انسانیت بھی اس وقت ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ انسانیت ایک سمندر کی طرح ہے، اور تمام انسان اس پانی کے قطرے کی طرح ہے جو اس سمندر کا حصہ ہے۔ سمندر بہتا ہے، پانی کے قطرے شامل ہوتے ہیں اس قطرے میں، اس پانی میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہے۔ ہر شخص اس سمندر کے قطرے کے اندر جب ایز اے قطرہ یا ایز اے ڈراپ موجود ہوتا ہے، اس کی اپنی انفرادی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، وہ سمندر کہلاتا ہے۔ مگر وہی قطرہ اگر باہر نکال دیا جائے اور ایک چمچے پہ رکھ دیا جائے تو اسے ہم سمندر نہیں کہیں گے، ہم اسے پانی کا قطرہ کہیں گے۔ اس پانی کے قطرے میں تمام خواص موجود ہوں گی سمندر کی، مگر اسے سمندر نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھانا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو انسانیت کے اس بہتے ہوئے سمندر کا حصہ سمجھتے ہیں تو آپ انسان ہیں۔ جہاں آپ نے اپنے آپ کو انسانیت سے الگ تھلگ سمجھ لیا، وہاں شاید آپ کچھ اور تو ہوں، انسان نہیں ہوں گے۔ ہمارے اطراف میں انسانیت کے حوالے سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، لگتا ہے جیسے انسانیت کھو گئی ہے، انسانیت سسک سسک کر مر چکی ہے، انسانیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ پروردگار انسانیت کا اتنا بڑا احترام کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو مار ڈالا، اور اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یعنی پروردگار کے نزدیک انسان اور انسانیت اتنی مبارک اور محترم ہے کہ وہ ایک انسان کو تشبیہ دیتا ہے پوری انسانیت سے۔ اس موضوع پہ ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں انسانیت کے حوالے سے۔ زندگی میں بڑے سارے ایکسپیرینسز ہوں گے جہاں کہیں نہ کہیں آپ کو کسی شخص میں انسانیت نظر آئی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کسی انسان کو جس کو آپ انسان سمجھتے ہیں، آپ کو درنگیت نظر آئی ہے یا اس کے اندر وہ حیوان نظر آیا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے آج، اور چاہیں گے کہ آپ کا فیڈ بیک بھی ہو، آپ ہمیں اپنے ایکسپیرینسز بتائیے۔ کئی دفعہ میں نے جیسے کہا نا کہ آپ کو انسانوں میں انسانیت نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پیرامیٹرز رکھے ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کہتے کسے ہیں۔ نظر آنے والی شے انسان ہوتی ہے یا انسان میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہے جو اس کو انسان بناتی ہے۔ عروج آ گئی ہے اور ڈیفینیٹلی آگے اس پروگرام کو بڑھائیں گے۔ اور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، ہمیشہ کی طرح آئی ایم آلسو فائن، آئی ایم ڈوئنگ گریٹ۔ اور انسانیت کی جہاں تک بات ہے تو انسانیت کوئی کوالٹی کا نام ہے کہ انسانیت کسی فزیکل چیز کا نام ہے؟ انسانیت آخر ہے کیا انسانوں میں ہی صرف انسانیت پائی جاتی ہے؟ دس از سم تھنگ، انسانیت اور انسان، اور یہ عروج نے کیا عجیب سی بات کر لی، کیا صرف انسانوں میں انسانیت پائی جاتی ہے؟ عجیب سی بات تو کی ہے میں نے، اور اسی عجیب سے سوال، کیونکہ ہمارے سب کے ذہنوں میں عجیب عجیب سوال ہی اٹھتے ہیں اور عجیب عجیب سوالوں کا جواب ہی ہم لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو ڈاکٹر موئز سے بھی میں اس عجیب سے ایک سوال کا جواب مانگوں گی۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیں، کیا انسانیت کسی کوالٹی کا نام ہے یا کسی فزیکل چیز کا نام ہے؟ انسانیت کسی فزیکل چیز کا نام نہیں ہے۔ انسانیت میرے خیال میں ایک خاص قسم کی کوالٹی ہے، خاص قسم کی سائن ہے، اشارہ ہے، یہ خاص قسم کے ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی شخص میں اگر پائے جائے تو پھر ہم اسے انسان کہیں گے۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ایک بڑا فرق لوگوں نے جو بتایا ہے، شاعروں نے، ادیبوں نے، فلسفیوں نے، وہ آدمی اور انسانیت کا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے،
اب جو تربیت اس کو ملتی ہے وہ انسانیت سے اس کو آدمیت کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں انڈیویجویلٹی انسان کی آ جائے وہاں انسانیت کے اس دھارے میں سے, اس رشتے میں سے, اس سمندر میں سے وہ نکل کر آدمی بن جاتا ہے. ہر آدمی انسان نہیں ہوتا اور ہر آدمی میں انسانیت نہیں پائی جاتی. آپ آدمی ہو سکتے ہیں گوشت پھوترا لوتھڑا ہی سمجھ لیں اپنے آپ کو, کیونکہ اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے تو ایونچولی آپ سے وہ گوشت پھوت کا لوتھڑا ہے جو چل رہے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جی کسی کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پڑوسی کیا کر رہا ہے, گھر والے کیا کر رہے ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے کیا, بچوں کے کیا حقوق ہیں, کسی کے کیا, ہمیں کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا. اور جو شخص who is not moved by anyone's problem, کسی کی اس کو فرق ہی نہیں پڑتا, تو کیا وہ انسان ہے؟ اچھا, پہلی تو بات یہ ڈیفینیٹلی نہیں, بیکاز انسان کا مطلب یہ ہے احساس اس کو ہو کسی شخص کی تکلیف کا, چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو. بلکہ انسان کا مقام تو اگین انسانیت میں مقام آتے ہیں. ایک مقام تو وہ ہے کہ وہ کسی جانور کی تکلیف سے بھی وہ مووڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, کسی جانور کی جانور کی. اب میں آپ کو مثال دوں, ایک بہت بڑی مثال, تاریخ شاہد ہے اس مثال کی کہ دنیا کے اندر انسانوں کے اندر عظیم ترین جو ہستی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ٹھیک. آج کرولٹی اور اینیملز رائٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جانور کو مت مارو, جانور کو اس طرح کرو. اس دور میں 1400 سال پہلے ہسٹری شاہد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو کبھی چابک نہیں ماری. انسانیت جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی, پیڑ پودے جانور, ان کے ساتھ کیسے انسانیت دکھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ انسانیت کے درجات ہوتے ہیں, یعنی ہر انسان انسانیت کی اس خاندان میں مختلف درجے پہ ہوتا ہے. ایک درجہ وہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ ان کے حقوق پورا کرتے ہیں. پھر ذرا بڑی انسانیت ہے کہ جی محلے والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. آہستہ آہستہ انسانیت کا وہ درجہ ہے جس درجے پہ آپ اللہ کی ہر پیدا کی ہوئی شے کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا آپ اپنی ذات کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بیچ میں ایک مجھے یاد ہے ایک اسکالر نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی, چند دنوں پہلے ہی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا, کہ جی اگر آپ نماز کی تیاری کر رہے ہو اور وضو کرنی ہو, آپ کو پتہ ہے وضو کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی, آپ کے پاس اتنا پانی ہو کہ جس سے آپ وضو کر سکو اور ایکسٹرا پانی نہیں ہے, اور سامنے سے آپ کے سامنے ایک کتا آئے جو کہ بہت پیاسا ہو, کتا نجس ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, اب کیا آپ اس کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچائیں گے یا آپ اس پانی سے وضو کریں گے؟ تو ان اسکالر نے یہ کہا کہ آپ کو کتے کو پانی پلانا ہوگا. اچھا. کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی جان بڑی قیمتی ہے جبکہ وہ کتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معراج ہے انسانیت کی. انسان پہلے زمانے میں, یعنی پہلے جب اسلام نیا انٹروڈیوس ہوا, مطلب لوگوں کنورٹ ہونا شروع ہوئے, تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر, ان کا کس طرح اخلاق دیکھ کے, ان کی دیانتداری دیکھ کے, صادق تھے, امین تھے, وہ سب دیکھ کے لوگ کنورٹ ہوئے اسلام کی طرف. انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی. آج کے اس دور میں ہم بحیثیت مسلمان کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی تو چیز یہ کہ مجھے تو اندازہ نہیں دینا کہ یہ سبجیکٹ جو ہے اگر میں کھولوں گا تو پوٹلی کھل جائے گی. ہم تو اب کس ڈائریکشن میں جائیں گے؟ ہم کائنات کے حوالے سے بات کریں, انسان کے حوالے سے, ہم اپنے مذہب کے حوالے سے بات کریں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز آج انٹرسٹنگلی بتا دوں تمام مسلمانوں کے لیے, انسانیت کے اندر دین فطرت موجود ہے اور دین فطرت میں انسانیت موجود ہے. ٹھیک ہے. دین فطرت از اسلام. اسلام میں انسانیت ہے اور انسانیت میں اسلام ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سلامتی کا مذہب ہے, تو جہاں پہ انسانیت ہوگی وہاں سلامتی ہوگی, اور جہاں سلامتی ہوگی وہاں انسانیت ہوگی ہوگی, ورنہ سلامتی نہیں ہوگی. تو بوتھ آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. اور اس بات کو تھوڑا سا مزید سمجھے. آج ہو سکتا ہے عروج کی طرح کھانسی میں آپ کی جو بات میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسیکلی انسانیت کا مطلب ہے سلامتی, اور دین فطرت جو ہمارا اسلام مذہب ہے وہ بھی ایونچولی سلامتی کی بات ہی کرتا ہے. بیسیکلی اسلام جو ہے وہ ہے انسانیت پورا کا پورا انسانیت. اسی لیے جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا خون کیا تو سارے مسلمان کا خون کیا, کہا گیا ایک انسان کا اگر تم نے خون کیا تو سارے انسانیت, تو اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے, کرسچن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. So it can be any. تو our religion, I guess آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے, اسلام ٹاکس اباؤٹ ایوری ادر ریلیجن, اور ہر ریلیجن اس کے اندر ہے. تبھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک آپ تمام آسمانی کتابوں پر, تمام فرشتوں پر, تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ لائے. اچھا, آپ کا ایمان یہ کل مذہب ہے. کل مذہب ہے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کتنے آئے, کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر ہے. ظاہرہ میں چند کے نام قرآن نے دیے, کچھ حدیثوں میں کچھ روایتوں میں ہوں گے,
اسی طرح کتابیں سب ہمارے سامنے نہیں ہیں، مگر ہمیں کہا گیا کہ وہ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی اس پہ ایمان لاؤ، اور یہ غیب پر ایمان، یعنی جو سٹارٹ ہے، آپ جب داخل ہوتے ہو دین اسلام میں تو پہلا سٹیپ جو آپ لیتے ہو وہ لیتے ہو اندیکھی چیز پر ایمان لانا. اندیکھی چیز پہ ایمان لانا، اور سب سے مشکل کام یہی ہے کیونکہ دیکھی ہوئی چیز پہ تو اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، ایمان لانا بڑا ایزی ہے، بہت ایزی ہے، پتہ ہے جی فزیکلی موجود ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو نظر نہیں آتی اس پہ اپنا ایمان لانا، اپنا فیتھ لانا از سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ. ایک آئیڈل بچہ بنانا چاہتا ہوں. صحیح ہے، آئیڈل از ریلیٹیو، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی میرے مرنے کے بعد وہ میرا نام روشن کرے. اب اس بات پہ تھوڑی سی آپ لائٹ ڈالیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دیکھیں، پہلی چیز میں نے کہا نا کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، ایک گناہ گار انسان ہوں، مگر اگر ان کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور جنوری میں ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری ہے تو برائے کرم روز صبح جب آپ کی وائف اٹھے اور روز سونے سے پہلے سورہ رحمان کی تلاوت سنے. جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت سنے گی تو پیٹ میں بچہ بھی سنے گا، ٹھیک ہے، اور اس بچے کے اندر اس کی نس نس میں، اس کے خون کے قطرے کے اندر یہ تلاوت جو ہے سورہ رحمان کی موجود ہوگی جب وہ پیدا ہوگا. دوسری چیز، آئیڈیل اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ آئیڈیل عروج نے کہا نا بہت خوبصورت ریلیٹیو ٹرم ہے. آپ نے اپنے بچے کو وہ پرنسپلز، وہ قوانین دینے ہیں، وہ ویلیوز دینی ہے، وہ تربیت دینی ہے کہ اس کا کیریکٹر بنے، اور کیریکٹر اس طرح بنے کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہو سکے. دیکھیں ایک بات جو میں چاہ رہا تھا اینڈ میں کروں مگر چلے کر دیتا ہوں، جو معراج ہے انسانیت کا وہ ہے عدل. آپ لاکھ اچھے کام کریں، بظاہر اچھی باتیں کریں، اچھے نیک کام کریں، لوگوں کو خوش رکھیں، اگر عدل آپ قائم نہ کر سکے اور انصاف نہ کر سکے تو پھر آپ انسانیت کی معراج پر نہیں ہیں، نہیں پہنچ سکتے یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اگین، یہ تو ڈاکٹر موئز نے بالکل ہی فلسفیکل بات کر دی، اس کا تو خیر میں نہ کچھ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہوں، نہ کوئی کمنٹ دے سکتی ہوں، لیکن جو میری سوچ کہتی ہے اور جو میسج خالد صاحب میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ سمپل سا یہ ہے کہ آئیڈل میرے خیال سے تو کچھ نہیں ہوتا. میرا جو اپنا خیال ہے، آئیڈل سچویشن از نو سچویشن، از اے ڈیڈ سچویشن. جو بھی سچویشن ہو بہتر سے بہتر ہوتی ہے. آپ کا بیٹا یا آپ کا بیٹی یا جو بھی پیدا ہوگا وہ بیٹر سے بیٹر ہی بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا نام روشن کرے آپ کے جانے کے بعد یا بڑے ہونے کے بعد، بچے کے بڑے ہونے کے بعد، تو پہلے تو وہ ساری چیزیں آپ اڈاپٹ کریں before you want your kid to adopt it. It's because again ہمیشہ ہر شو میں تو نہیں لیکن جب بھی بات نکلتی ہے میں ہمیشہ ریپیٹ کرتی ہوں، اور یہ ان سارے پیرنٹس کے لیے جن کے بچے یا تو بہت چھوٹے ہیں یا تو لرننگ ایج میں، کہ a child can fail to learn but a child cannot fail to imitate. ایک بچہ سیکھ نہیں جاتا کوئی چیز، اگر آپ اس کو سکھا رہے ہیں تو شاید وہ بولنے سے آپ کے نہیں سیکھے گا، لیکن آپ کے ایکشن اور آپ کی عادتوں سے وہ زیادہ سیکھے گا. سو پلیز اگر آپ کچھ چاہتے ہیں ایسا کرنا تو پہلے اپنے آپ کو بھی آپ کو چینج کرنا بہت ضروری ہوگا. اگر آپ ویسے ہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی یا بیٹی بھی بالکل ویسے. اور میں ایک چیز ان کا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا بڑا ہو کے نام روشن کرے، پہلی چیز ایک یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں جو کام کر سکتے ہیں اچھا وہ کر جائیں. آپ کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے نہ کرے، زمانہ بڑا لیٹس بی ویری ریئلسٹک، بڑا ڈفرینٹ زمانہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا کسی پرٹیکولر فیلڈ میں جائے، ڈاکٹر بنے، سپوز نہیں بن پاتا، سپوز اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، تو شاید آپ کو ایک سیٹ بیک ہو آپ کو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو روشن کریں اور بچے کی بھی کوشش کریں، مگر ہو سکتا ہے اگر آپ کی نہ کر سکے تو آپ کو دکھ نہ ہو. اچھا جی، ایک بات میں بتاؤں انٹرسٹنگ، بلکہ میرے خیال میں ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے. نارملی گھروں میں کیا بات ہوتی ہے، ماں کہے گی آج فلاں فلم لگی ہے، اس کا یہ گانا ہے، فرینڈز آپس میں باتیں کرتی ہیں. الحمدللہ ہمارا ویور جو ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ ہم نے پروگرام میں کیا باتیں کی ہیں. اور ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ آج عروج نے یہ بولا، آج ڈاکٹر موئز نے یہ بولا. بچے ماں باپ کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسی بریڈ تیار کر رہے ہیں انسانوں کی کہ جو اس قابل ہوگی کہ آنے والے دنوں کے اندر دوسرے انسانوں کو، اپنے اطراف میں لوگوں کو پازیٹیولی انفلوئنس کرے.